اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور قرآن حکیم کے بیان کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مذکورہ بلا آیت سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، وہاں اس فرض کو کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے تقوی کا حصول۔ تقوی کا مفہوم پرہیزگاری ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ ضابطِ نفس انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی اہم چیز خواہش نفس ہے۔ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہے، لیکن جب یہ ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال ایک مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے، اسے ضابطِ نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ نفس کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور ابدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت یعنی خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی اشیاء پیاس ہوتے ہوئے بھی خود کو کھانے پر قابو یعنی کھانے پر قادر نہیں پاتا تو اسے خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ارشاد فرمایا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اب ناظرین، ہم روزے کے ثواب کا ذکر کرتے ہیں۔ جو روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جائیں
ان کے ثواب کا اندراج ان حدیثوں سے آپ کو بتاتے ہیں جو پیش خدمت ہیں۔ حدیث مسلم ہے، آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا دوں گا۔ جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے، اور وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے، یعنی کہ وہ جہنم سے خود کو بچا لے گا۔ اور ایسے یعنی کہ اسے روزے دار جو جتنا ثواب ملے گا جب اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو دوست کسی کا روزہ افطار کرواتے ہیں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نے روزہ رکھا ہوگا، بلکہ اس کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ رمضان المبارک اور قرآن حکیم ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، اور دلیلیں روشن سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو ضرور روزے رکھے۔ اس کے نزول قرآن کی یادگار، اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل نہ کرے وہ اس کتاب پاک سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بے اثر روزے، آج ہمارے روزوں کے وہ فیوز وہ برکات ظاہر نہیں ہوتے، وہ فوائد و برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم اوپر کی سطور میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقویٰ ضبط نفس سے بے خبر ہیں۔ اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب دونوں سے غافل ہیں۔ جس طرح ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں ویسے ہی ہمارے روزے نمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے اور صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔